کہ میری سلطنت میں کوئی مجھے فائدہ نہیں، ہلاک کرنی سلطان ہے، اب میرا اقتدار بھی جاتا رہا، ماں غنا نہیں مالیا، کیا کام آیا میرے خزانہ اور مال؟ یہی دو چیزیں تھیں نا جس کے آسرے پر میں پھرتا تھا کہ میرا خزانہ ہے اور میری سلطنت ہے، دونوں کام نہیں آئے۔ اور روتے ہوئے کہا کہ جس بیماری سے طبیب لوگوں کا علاج کر رہا، بے بسی شاعر کے اشعار پڑھے نا، ان طبیبا یموت بالداء الذی قد کان یبرؤ منہ فیما قد مضی۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست بیٹھے کتنوں کا علاج کر رہے ہیں، مگر اپنا وقت آتا ہے سارا علم پڑھا رہتا ہے۔ فرمایا وہ طبیب جو زمانہ ماضی میں مریضوں کو شفا بخشتا تھا اب اسی بیماری سے مر رہا، کوئی چارہ نہیں چلتا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ چیزیں تو تم دیکھتے ہو کہ ایک ہی گھر سے 6 جنازے اٹھ گئے، لوگ کھڑے ہیں رو رہے ہیں سارے بیچارے کا، بے بسی ہے۔ ہر جگہ یہ منظر پیش آتا کہ عزیز و قریب بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خیر خواہ طبیب اور ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، میں اور آپ تو معمولی سے دنیا کے جو صدر ہیں سارے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، دنیا ساری ٹیلی فونوں پر پوچھ رہی ہوتی، کچھ بھی نہیں بنتا۔ اللہ رب العالمین نے یہی صورتحال میرے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سونے کی کوشش نہ کرو، آنکھیں نہ بند کرو، جاگو، یہ وقت آ جائے گا، اور یہ میں نے اسی لیے چھپا کر رکھا ہے کہ تم ہر وقت چوکنے رہو۔ میں نے اطلاع نہیں دی کب مرو گے، کوئی نہیں جانتا کب مر جائے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بس بچہ بھی گود میں آیا، خوشیاں منا رہے ہیں لوگ کہ بڑی دیر کے بعد اللہ نے ہمارے گھر میں یہ رونق پیدا کی، بس چومتے چاٹتے بچہ مر گیا۔ میرے دوست ہیں صوفی احمد علی، انہوں نے بہت پیاری بات کہی، کتاب لکھی ہنجواں دے موتی، بیٹا ان کا فوت ہو گیا، BA میں پڑھتا، بہت قابل نیک آدمی ہے، درویش۔ تو شروع میں جو ٹائٹل پیج پر اشعار لکھے نا ان میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جیڑیاں کلیاں پھولنا بنیاں تے موسم رت بہارے، کچھ پھول بن جاتے، چلو 4 دن رونق دکھا گئے بچے، ایک پیدا ہوتے مر گیا۔ جیڑیاں کلیاں پھولنا بنیاں موسم رت بہارے، توڑ مروڑ کے سٹیاں مالی دکھ ہونا دے پارے۔ بس ساری عمر ماں باپ روتے رہ جاتے ہیں کہ بچہ منہ دکھا کر یار چلا گیا۔ اللہ کہتا بے بسی تمہیں نظر آتی ہے یا نہیں؟ اگر یہاں کوئی حاکم نہیں، اس کا اقتدار نہیں، تو تم اس کے زیر سایہ نہیں، کیوں لے جاتا جان؟ روک لیا کرو، اتنے اسباب ہوتے ہیں، بچا کیوں نہیں لیتے؟ تم جب قرآن کہتا ہے کہ مرو گے اور مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش مذاق اڑاتے، کہتے ہی سارے ڈراوے ہیں، کوئی بات نہیں، فرماتے ڈراوے ہیں، بیوقوف ہو تم اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہو کوئی نادان اور کوئی پاگل ہے جس نے یہ دنیا کھیل بنائی ہے۔ سارے بے ایمان زبان سے کہیں نہ کہیں، دل کے اندر یہی ہے کہ یہ دنیا عیش کے لیے بس مرو کھاؤ ختم ہو جاؤ۔ کہتا اللہ بیوقوف ہوں میں، اتنا بڑا کارخانہ بنا دیا، اتنے تمہارے لیے رزق کے لیے سامان کیے، نیکی بدی کے اختیار دیے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی ڈاکے مار رہا ہے، کوئی بیچارہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، کوئی ان کی بیواؤں کے بھی جہیز بچیوں کے چھین رہا ہے، یہ تماشا میں دیکھتا رہوں گا؟ یہ اندھیر نگری اور چاپل راجا، میں بیوقوف حاکم ہوں کہ اسی طرح ہوتا رہا اور یہ میرے پر الزام لگے کہ اس سے تو بدلی یار دنیا کے حاکم ہیں جن کی پولیس فوج کوئی پکڑتی ہے، اللہ نے کیا دنیا میں؟ اس سے بڑا اللہ پاک کے بارے میں کوئی گندا عقیدہ نہیں کہ سمجھا جائے یہ دنیا فضول بن گئی، اسی طرح ختم ہو جائے گی۔ حکیم اور دانا نہ ہوا، اس نے یہ خام خواہ کا ظلم کیا کہ کچھ بیچارے ظلم سہتے مر جاتے ہیں، مٹی میں چلے گئے، پھانسیوں پر لٹکا دیے گئے، حق کہتے تھے کچھ نہ ملا، دوسرے بدماشیاں کرتے مر گئے، کسی نے پکڑا ہی نہ۔ اور شرم کرو، اسی لیے اس کے خاتمہ پر کہا اللہ نے 2 مرتبہ آیا اسی میں، فسبح بسم ربک العظیم، اپنا عظیم رب جو ہے اس کے نام کو پاک مان۔ تو اس کے نام پر بٹا لگا رہا کہ وہ خدا جو ایسا بیوقوف اور ظالم ہے کہ اس کی سلطنت میں یہ سب ہوتا رہے، وہ نیک بات کا انصاف ہی نہ کرے، پاک جان اس کو، یہ الزام نہ لگا اس پر۔ ہم سبحان اللہ زبان سے کہتے ہیں، مفہوم نہیں سمجھتے کہ سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہے کوئی ایسا عقیدہ، کوئی نظریہ جس سے اللہ پاک پر اعتراض آئے کہ یہ تو بڑی بیوقوفی اور نادانی کی حکومت ہے، غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ عظیم ہے، نہ اس کے اقتدار کی کوئی حد ہے، اور پاک، کوئی غلط کام نہیں کرتا، اس نے یہ دنیا بالحق بنائی مقصد کے تحت۔ اب دیکھیں یہ مرنے والوں کے ہم جنازے دیکھتے ہیں، دفن کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا، مگر عقل نہیں پکڑ۔ قاضی اسماعیل بن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وفات کا وقت جب آیا، بیماری میں حالت جب نازک ہوئی تو بچی کو پیغام بھیجا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب باپ کی حالت دیکھی تو بیٹی دی رو پڑی اور اشعار پڑھے عربی زبان کے، فواللہ ما یغنی السرا ولا الغنا اذا حشرجت یوم مذاق بحسد، کہ جب جان جو ہے نا وہ گلے میں آ جاتی ہے اور سانس رکنے لگتا ہے،
تو پھر اللہ کی قسم نہ کوئی حکومت فائدہ دیتی ہے نہ خزانے کام دیتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا بیٹی چھوڑ، اشعار کا کیا فائدہ، لقد جاءت سکرۃ الموت بالحق، قرآن جو کہتا ہے کہ موت کی سختی جو آ جائے گی یہ آ کر رہنی ہے بالحق۔ آپ نے سورہ قاف کی یہ آیت پڑھی کہ بیٹا اشعار نے کیا بتانا، قرآن ہی بتاتا کہ جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا وقت آ گیا یا نہیں، ذالک ما کنت من التحید، اسی سے بچتا پھرتا تھا نا، سارے اسباب کرتا تھا، باڈی گارڈ رکھتا تھا، بچا لیا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ سورہ واقعہ کے آخر میں فلولا اذا بلغت الحکم، ایک بات بھی نہیں جو نئی ہو، اللہ کہتا ہے یاد دہانی ہے، پتہ تجھے ہے تو بلانا چاہتا ہے، پھر میں یاد کراتا ہوں۔ فلولا اذا بلغت الحکم، کیوں نہیں ہوتا پھر ایسا کہ جب جان گلے میں آتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم کہیں گئے نہیں ہوتے، بڑے لاڈلے اور پیارے پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابا جی جا رہے ہیں، بھائی جان جا رہے ہیں، تم بلانے کی کوشش کرتے ہو، وہ چپ ہوتا جاتا۔ فلولا اذا بلغت الحکم، تو جب جان گلے میں آتی ہے تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی کوششیں کر رہے ہیں، انجیکشن لگ رہے ہیں، ڈاکٹر دوائیاں دے رہے ہیں، مگر تمہیں فرشتوں کے ہاتھ نظر نہیں آتے جو تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تمہاری نسبت وہ اس کے زیادہ قریب پہنچ گئے ہوتے ہیں، اور وہ ہاتھ ڈال لیا ہوتا، انہوں نے جان لے رہے ہوتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينٍ، اگر واقعی یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے، تم مسلمان اور آزاد ہو، تو اگر کوئی تم کسی کے انڈر نہیں ہو، ترجعونها إن كنتم صادقين، اگر یہ تمہاری باتیں ٹھیک ہیں تو اس جان کو واپس کیوں نہیں پھر لے جاتے، زندہ کیوں نہیں رکھ لیتے، کیوں مر جاتے ہو پھر؟ جوا ہنگ رفتن کند جان پاک، کہ بر خاک مردن سے بر تخت مردن سے بر روئے خاک۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس پاک جان نے جانے کا قصد ہی کر لیا، چلی جانا کسی نے، تو بے شک تخت پر مر یا خاک پر مر برابری، کیا فائدہ، نہ بادشاہ کو بادشاہی نے کوئی فائدہ دیا، نہ غریب کی غریبی نے کوئی بگاڑا، وہ بھی مر گیا غریب، تو بھی مر گیا بادشاہ بھی، اور اسی مٹی میں چلا گیا۔ اب جنازے کے پیچھے جو دعائیں پڑھنے کا کہا گیا، نیک لوگوں نے پڑھی، ان کو ہم یاد نہیں کرتے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو موقع یہ تذکر کا تھا، یہ لوگوں کو ہوش آ جاتا، وہ ہم نے برباد کر، ہمیں ابلیس نے غلط طریقے سے، جو کہتے ہیں نا ابن قیم کے 7 حملے ہیں شیطان کے، آخری ہے کہ یہ نیکی سے بعد نہیں آتا، اب نیکی کے رنگ میں اس کو دھوکہ دے دیا، کلمہ شہادت، نہ کوئی پڑھتا ہے نہ پڑھنے کی توفیق، صرف شرارت ہو گئی، ایک بدعت چل گئی جس سے وہ بات ہی ختم ہو گئی کہ آج پڑھنے پڑھانے کا موقع۔ صحابہ کرام 3 موقعوں پر خاموشی کو پسند کرتے تھے کہ یہاں زبان بھی نہ آئے، کوئی نہ پوچھے کہ شیخ صاحب کیا آ رہا ملے، یہ ایسی باتوں کا موقع، جنازے کے ساتھ سر جھکائے جاؤ اور یہ مراقبہ کرو کہ اس کے بعد شاید مجھے اٹھا لیں، اس کے بعد میری باری آئے، یہ ذکر ہے اس کا۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہا کرو اللہ اکبر، سب مر جائیں گے، اللہ نہیں مرے گا، فنا سے وہ پاک ہے، باقی سب فنا کا شکار ہوں گے، اللہ اکبر، اس کی ذات بلند و بالا، موت اس کی بارگاہ تک رسائی نہیں رکھنی۔ ھذا ما وعدنا اللہ رسول، جنازے کو دیکھتے کہو یہ ہے شے جس کا وعدہ ہم سے اللہ رسول نے کیا تھا کہ ایک دن آئے گا، آ گیا، وصدق اللہ ورسولہ، واقعی اللہ رسول سچے ہیں، اس بھائی پر آ گیا، ہم پر بھی آئے گا۔ اللہم زدنا ایمانا و تسلیما، اللہ ہمیں ایمان میں اور فرمان برداری میں اور زیادہ بڑھا دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم پہلے کی نسبت بھی یہ جنازہ دیکھ کر زیادہ نیک بن۔ کیسی پیاری دعا، الحمدللہ الذی تعزز بالقدرت وقہر العباد ملبا، الحمدللہ الذی تعزز بالقدرت، اپنی حکومت دکھاتا، فرمایا شکر ہے اس کا، اللہ کا تعریف اس کی ہے جس نے لباس پہن رکھا ہے غلبے کا، قدرت، وقہر العباد موت، اور جس نے موت کے ذریعے سارے بندوں کو دبا رکھا کہ بن لو جو کہ تم نے بننا، میں نے لے جانا تمہیں، تو اپنی جان نہیں بتاتا۔ الحمدللہ الذی تعزز بالقدرت وقہر العباد بالموت۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ حادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب مٹی ڈالتے تھے قبر پر تو اس وقت کہتے تھے اللہم ایمانا بکا و تصدیقا ببعثکا تصدیقا برسولکا و ایقانا ببعثکا، اللہ ہم مٹی ڈال رہے ہیں، اللہم ایمانا بکا، مٹی نہیں صرف ڈال رہے، ہم مٹی ڈالتے ہو تو اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں کہ واقعی تو ہمارا بادشاہ جو چاہے کرے، اور تصدیق کمبر اسے کا، اور تیرے رسولوں کو سچا مانتے ہیں کہ یہ دنیا چھوڑنی اور آگے صاحب بنا، وہی کہاں ہمیں باس کا، اور دوبارہ اٹھنے پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں۔ اب قرآن پاک نے دوسرے مقام پر کہا کہ یہ بے ایمان جو کہتے ہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ،
فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور پہلے پیدا ہونے کو جانتے ہو یا نہیں تم کہ پانی کی بوند سے تم بنے ہو کہ نہیں؟ کیا اس میں مسالہ لگا تھا؟ کون سا ایسا میٹیریل تھا جو اللہ کو نہیں ملتا تھا؟ کوئی مشکل پیش آئی؟ جس نے ایک ذرے پر تصویر بنا دی پانی کی بوند، مٹی سے نہیں بنا سکتی۔ اسی لیے امام زین العابدین فرماتے تھے العجب کل عجب لمن انکر النشأۃ الاخری وهو یری النشأۃ الاولی، حیرانی ہے اس بیوقوف کی عقل پر جو دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتا، حالانکہ وہ پہلے پیدا ہونے کو دیکھ چکا ہے، پہلی بار اللہ نے بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہی قرآن نے کہتا ہے بھائی کامن سینس کی بات ہے کہ پہلی بار چیز بنانا کسی موجد کے لیے مشکل ہوتا، حالانکہ اللہ کے لیے وہ بھی مشکل نہیں، تو دوبارہ بنانا جب ایک بار پرزہ بنا لیا کروڑوں بار بنائے۔ مگر شرارتی لوگ بے ایمان آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی لذتیں نہ ہماری خراب ہیں، عیاشیوں میں خلل نہ پڑے۔ فرمایا اگر کوئی حکمران نہیں اوپر ہے، کسی کو تم نے حساب نہیں دینا تو جان واپس کیوں نہیں لوٹا لے؟ اتنے خزانے ہیں علاج کے سارے، پھر آگے انجام بیان کریں۔ یہی نہیں کہ مر جاؤ گے قصہ ختم ہو جائے گا، 3 گروہ بن جاؤ گے۔ شروع میں بھی سورہ واقعہ میں 3 ہی، آخر میں بھی 3 گروپوں میں دنیا تقسیم کر دی جائے گی۔ ایک مقربین کا گروہ ہوگا، ان کے بارے میں کہا کہ یہ پہلوں میں سے بہت ہیں، پچھلوں میں سے تھوڑے۔ حضور کے زمانہ میں بہت ہوئے ہیں، بعد میں آنے والوں قلیل من الاخرین، ہوں گے مقرب مگر تھوڑے، بعد والے یہ مرتبہ کم پائیں گے۔ دوسرے اصحاب الیمین ہے، دائیں ہاتھ والے، یہ پہلوں میں سے بہت ہوئے، بعد میں امت میں ہوتے رہیں گے۔ ایک اصحاب الشمال ہیں، بائیں ہاتھ والے، جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا۔ تینوں کا انجام اللہ پاک نے بیان کر دیا، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تو بھائی فرسٹ کلاس ہوا، وہ مقربین میں ہو گیا، اتنی نیکیاں کی اور اتنا آگے بڑھ گیا اس دور میں کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، قریب کی کرسی ملی، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے پھر راحت ہے، پہلا انعام کے سوکھ ہی سوکھ ہے، راحت، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بے چینی اور ڈپریشن ختم، راحن، بس راحت ہی راحت، آرام، سوکھ، ریحان، اور وہاں سرور بھی ہوگا۔ ریحان کہتے تو اصل گلاب کے پھول کو نا، مگر گلاب کا پھول کیا سونگتے طبیعت خوش ہو جاتی۔ اللہ سرور کا بھی اس کو کنایا کہتا ہے کہ پھر راحت ملے گی، اور اگر سب کو ملے سرور نہ ہو، خوش نہ ہو طبیعت، آدمی جلا بناؤ، وہ گھٹ رہا ہو، کچھ فائدہ نہیں۔ فرمایا راحت ہوگی، ریحان، اور مسرت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں، بجنت تو نہیں، اور ایسا باغ ہوگا ہر شخص کے پاس جو نعمتوں سے بھرا ہوا، کوئی نعمت ایسی نہیں کہ یہاں یہ پھل نہیں، یہ پھل نہیں، ایسی کوٹھی نہیں، یہ چشمے نہیں۔ فرمایا نہیں، نعمتیں جو بھی تمہارے ذہن میں آتی نا، اس سے بھی بڑھ کر جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کان نے نہیں سنی، دل میں نہیں آئی، وہ بات یہ مقربین کا ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر 2 نمبر ہوا، سیکنڈ ڈویژن، اول نہیں آیا مگر بہرحال برائیوں سے بچتا رہا، حرام نہیں کیا، فرض ادا کیے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے نکلا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتے مبارکبادی دیں گے، وہ سلام کہے گا اس کو اللہ اور فرشتے کہ شاباش ہے تیرے جیسے لوگوں کا پیدا ہونا، کتنا مبارک ہے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسے لوگوں کے لیے بنائی۔ سورہ اعراف میں کہتا کہ نعمتیں جو ہے نا وہ دنیا والوں کو دنیا میں تو ملی جلی ہیں، کہ کافروں کو بھی مل رہی ہیں، نیکوں کو بھی مل رہی ہے، مگر آخرت خالص آخر مومنین کی، وہاں مومنوں کا ذکر کیا کہ مومنوں کے لیے دنیا بنائی۔ ہم جو ہے نا گناہ گار لوگ نامراد، یہ تو صرف تفیلی کار ہے، تو ان کی وجہ سے ہم بھی پیدا ہو گئے، کیونکہ اختیار کا یہ لازمی اثر ہے۔ اللہ پیدا نہیں کرنا چاہتا کہ برے ہو، وہ چاہتا نیک ہی بنے، مگر سائے کی طرح یہ اختیار کے ساتھ گناہ آ جاتا۔ اختیار کا معنی ہی ہے کہ آدمی برائی بھی کر سکے، نیکی کر، اس لیے جو چاہتے ہیں برائی نہ، وہ کیا کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ انسان پتھر ہونا چاہیے، اللہ اس کو ہلاتا جلاتا، خود مختار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سب سے بڑا شرف جو ہے اپنی مرضی کر سکے، اس سے انسان کو محروم کرنا چاہیے، جس کے بارے میں سارا جان چلا رہا یار جبر نہ کرو، ہم سے زبردستی کوئی نہ، یعنی آزادی انسان کی مرغوب ہے، میں اپنی مرضی سے کروں۔ اللہ کہتا ہے اس آزادی کے ساتھ پھر لازماً آ جاتا نا کہ کچھ اچھا استعمال کریں گے، کچھ غلط بھی کریں گے، تو کہا کوئی بات نہیں، یہ اگر سائے کے طور پر آ جائیں گے تو آگ میں جائیں گے، اصل میں بنائی ہے نیکوں کے لیے۔ علامہ اقبال نے یہاں نا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہم کہتے رہتے ہیں، حدیث نہیں مگر وہ جیسے مولا علی قاری کہتے ہیں مانتی کے لحاظ سے صحیح ہے کہ اگر اللہ کے رسول میں تجھے نہ بناتا، دنیا نہ بناتا، وہ کہتے ہیں رسول اللہ تو یار بہت اونچے ہیں،
عام مومن بھی جو ہے اس کو اس طرح اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہیے کہ اللہ دن قیامت کے کہہ دے کہ تیرے جیسے نہ پیدا ہونے چاہیے تو میں نے یہ پسارا کیوں پسارنا تھا، مجھے کیا ضرورت تھی کہ بدماش یہاں پیدا ہوتے ہیں تیرے جیسے مومن نہیں جو صاحب الاولاق نہیں، عالم ہے فقط مومن جہاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب الاولاق نہیں۔ اگر ایسا نہیں بندہ بنتا کہ اللہ کہہ دے تو نے نہ پیدا ہونا ہوتا میں کیوں دنیا بناتا، یہ بن کر پیش ہو کہ اللہ شاباش دے، وہی کہتا ہے فسلام الکا من اصحاب الیمین۔ اگر تو مقرب نہیں بھی بن سکا مگر پاس ہو گیا سلام اصحاب الیمین سے تو تیرے لیے سلامتی سلامتی ہے، سلام کہے گا اللہ سلام قولا من رب، اور مال کے کائنات پیش کی کیا ہے کہ سلام ہے تم پر، اور فرشتے کہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تمہارے اوپر، واقعی تم یار دنیا میں بڑے ثابت قدم رہے، اب آخرت کا بہتر انجام تمہارے لیے، یہ تیار ہے جنت داخل ہو۔ فرشتے مبارکیں دے تو فرمایا اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے مبارک ہو گئی، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ۔ اور اگر تیسرے گروہ میں سے بدنصیب نکلا کہ تکذیب بھی کرتا ہے اور ضلالت بھی مبتلا، دو گناہ بیان کیے قرآن مجید نے، دوسری جگہ فرمایا کہ جو گمراہ لوگ بے دین دو گناہ، تکذیب کیا، جب بتایا جاتا کہ مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئے تکذیب بالآخرت کرتے، ایک جرم جو ہے نا سارے جان کا پڑھ لیں میڈیا سن لیں، بدماش اس بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یار ڈراوے بنے ہو کیا کوئی نہیں، کہتے ہو آخرت کی عدالت کے منکر جھٹلاتے ہو، اور دوسرا ضلالت کہ توحید کے راستے سے بھٹکے ہو، دو جرم ہیں بے دینوں کے جس سے باقی سب خرابیاں جنم لیتی، پھر نہ رسول کچھ رہ جاتا نہ قرآن رہ جاتا، روز واز کرو کچھ بھی نہیں اثر، جب وہ منکر ہی ہو گیا کہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہونا، کوئی میرا حاکم، اگر حاکم بھی ہیں تو اس کے ساتھ بہت سے شریک ہیں چھڑا لیں گے، فرمایا توحید سے بھٹکے ہوئے ہو اور آخرت کے منکر ہو، ایسے لوگوں کا انجام پھر کیا، فنزل من حمیم، ان کے لیے مہمانی جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی، نزل عربی زبان میں سمجھیں جب کوئی مسافر سواری سے اترتا تو پہلے جو چیز اس کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے نا وہ نزل ہوتا، بعد میں جو ہے نا کھانے اور چیزیں بعد کی بات، پہلے آپ نے اس کے سامنے کیا رکھا، نزل۔ تو اللہ کہتا ہے اس سے اندازہ لگا لیں کہ آگے ان کے ساتھ جو ہونا وہ تو پہلی مہمانی جو حرامیوں کی ہوگی وہ نزل من حمیم، کھولتا ہوا پانی جس سے درست آئے، انتڑیاں جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی اور جسم کی کھالیں گر جائیں گی، فنزل من حمیم، تم مذاق اڑاتے رہو، پہلی مہمانی تمہاری ہوگی کھولتا ہوا پانی تمہارے اوپر شاور آئیں گے، وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ تمہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا، آگ میں پھینک دیا جائے گا، اس جیل خانے میں جس کی آگ بجھنی نہیں، جب بجھنے لگے گی کم ہوگی ہم اور بڑھا دیں گے، وہاں ہمیشہ رہو گے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، نکل بھی نہیں سکو، کوئی حمایت کے لیے نہیں آئے گا، إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ۔ اللہ نے کہا سن لو، مذاق اڑاتے رہو، ٹھٹھے کرتے رہو، بدماشیوں میں غرق رہو، یہ جو کچھ بیان ہوا ان ہذا، یہ سب کچھ لہوا، بالکل یہی حق الیقین ہو کر رہے گا، اور ماننے کے لائق یہی بات ہے، جو اس کو نہیں مانتے وہ بالکل عقل سے کوڑے ہیں کہ اللہ دنیا بنائے اور بعد میں کوئی دیکھے ہی نہ کہ رزلٹ کیا نکلا، ان ھذا لہو حق الیقین، یہ باتیں جھٹلانے کی نہیں ہیں، یقین کرنے کی ہیں۔ اور آخر میں فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، اے رسول اور اے رسول کے ماننے والوں، تمہاری باتوں کا یہ مذاق اڑائیں، ٹھٹھے کریں، تمہاری بات کی طرف توجہ نہ کریں تو گھبرانا کوئی نہ، تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو۔ اور یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، کہیں سبح اسم ربک قرار آتا، سبح اسم دے نہیں اس کے ساتھ، اس میں دو جگہ سبح بسم ربک، قرآن میں ایک شوشہ زائد نہیں، یہی تو حکیم صاحب کہہ رہے تھے، قرآن کہتے ہیں اس جیسی لاؤ، رسول اللہ کی حدیثیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ اور عبارتیں ہیں، یہ عبارتیں اور اس کا سٹائل ہی لگ گیا، فسبح بسم ربک العظیم، بے سے ایک اور معنی ہو گیا، اس کو تضمین کہتے ہیں کہ انڈرسٹوڈ، سبح اسم ہوتا اپنے رب کے نام کو پاک جان بس، مگر بے سے استعانت بھی آ گیا، فسبح وسط ہے، تسبیح کر اس کے نام کی اور مدد مانگ اس کے نام کے واسطے، جب کوئی مشکل آئے اور گھبراہٹ اور حالات خراب، اس ٹائم چھپا، ورنہ سبح کے ساتھ بے نہیں لگتی، اس ٹائم کے ساتھ لگتی ہے کہ اللہ کے نام کو پاک مان اور اس کے نام کا واسطہ دے کر مدد مانگ، جو مشکل بنے کہہ تو رحمان ہے رحم فرما، تو رازق ہے رزق دے، تو علیم ہے مجھے علم دے، اپنے رب کے نام کو بے عیب جان، وہ عظیم ہے، اس کی عظمت اور اس کی سلطنت کی کوئی حد نہیں، اس کے اقتدار کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ بے عیب ہے، کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، اور اس کے نام سے مدد لینی چاہیے۔ اور اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پاک نام ہے اعلیٰ سے اعلیٰ، انہی کے واسطہ سے دعا مانگا کرو۔
حضور کی جتنی دعائیں کس طرح ختم ہوتی؟ کوئی شروع ہوتی ہے یا حیو یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، ختم ہوتی ہے انک انت الغفور الرحیم۔ حوالہ ہی اس صفت کا ہے جو اس دعا سے متعلق ہے کہ تو یہ ہے اس لیے میری دعا قبول